نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، کل کے درس میں آخر میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اگلے انشاءاللہ درس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ اسلام مشکل ہے یا آسان۔ کبھی کبھی بطور مذاق بعض ایسی باتیں ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ وہ گپ شپ کے انداز میں اسلام کو اس طرز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام تو مطلب بہت باری دین ہے، اسلام تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ جس طرح ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک ہندو مسلمان ہو رہا تھا، اس کا ارادہ تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کا ارادہ تو ہے مسلمان ہونے کا، لیکن سخت گرمی کے روزے اور سخت سردی کے صبح کی نمازیں بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر وہ منکر ہو کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ کبھی دوسری واقعات سے ہماری ذہنیں اسلام کے خلاف تیار کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ارکان اسلام ہے، کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے، ایک عام مسلمان کے لیے ان 5 ارکان اسلام میں بیک وقت پانچوں ایک وقت ہی مطلب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے بعد آیا یہ تمام شقیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، یا بعض حالات میں بعض ارکان اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے پیش نظر اس سے اٹھا دیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کلمہ طیبہ کی۔ تو کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے کہ ہم مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے، اور یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی طور پر عطا کیا ہے۔ اس کے ملنے کے لیے ہم نے نہ تو کوئی محنت کی، نہ ہم نے مطلب پیسے لگا کر اس کو حاصل کیا، نہ ہم اس کے لیے تکے، بس جو ہی ہم پیدا ہوئے ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ پھر ان کلمات کے الفاظ کے حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی حروف کے مخارج کے اعتبار سے سب سے آسان ہے۔ لا الہ الا اللہ، ان میں ایسے حروف کا استعمال کیا گیا ہے کہ ان حروف کے کہنے کے وقت صرف اور صرف آپ کی زبان حرکت میں آتی ہے، باقی جسم کا کوئی حصہ بھی ان حروف کے کہنے کے وقت آپ کو استعمال کرنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ دوسرا جو رکن ہے وہ نماز ہے، جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے موقع پر تحفتاً دی گئی تھی۔ اگر ہم دیکھیں، جب ایک آدمی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بالغ ہونے کے بعد اس پر یہ رکن لازم آ جاتا ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں عورت کی، تو عورت کے لیے مہینے کی مخصوص ایام میں ان کے لیے نماز بھی معاف ہے، روزہ بھی معاف ہے۔ اگر ہم بات کریں مرد کی،
تو اگر مہینے کے مخصوص ایام میں ان کے لیے نماز معاف نہیں، لیکن چاہے اگر مرد ہو یا عورت، اگر وہ بیمار ہو تو وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اتنے بیمار ہو تو چارپائی پر لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہ اتنے بیمار ہو کہ وہ بے ہوش ہوں تو یہ رکن بھی ان معذور افراد سے ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں روزے کی، تو ایک تو روزہ 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ رمضان جو یا 29 یا 30 پر مشتمل ہوتا ہے، پھر بھی ان میں اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے، مریض کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اگر کوئی مسافر ہے، اگر کوئی مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو دوسرے ایام میں رکھ لے۔ اگر ہم بات کریں حج کی، تو حج ایسا ایک رکن اسلام ہے جو پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہوتا ہے، اور وہ کب؟ جب اس مسلمان مرد اور عورت کے پاس اتنا مال ہو، یعنی آج کل تقریباً 12 لاکھ روپے، اور 40 دن اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہاں جا کر بھی اپنا گزارا کر سکے، اور گھر میں جو بچے وغیرہ بچے ہیں وہ بھی ان 40 دنوں میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے مطلب نہ ترستے ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس اتنے مقدار میں مال نہیں ہے تو ان پر حج فرض ہی نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے کہ وہ حج ادا کرے۔ اگر ہم بات کریں زکوٰۃ کی، تو اگر آپ پر قرض نہیں ہے، آپ کے مطلب جو مصروفیات ہیں یا جتنی آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس نقد رقم موجود ہے یا سونا موجود ہے، اور اس پر بھی 1 سال گزر چکا ہو، تو اس میں صرف زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ 5 ارکان اسلام میں ایک کلمہ طیبہ ہے جو ہر مسلمان مرد عورت پر ہر حال میں لازم ہے، اور ایک مرتبہ پڑھنے سے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ نماز ہے، اس میں بھی آسانیاں ہیں، عورت کے لیے تو بہت زیادہ، مرد کے لیے بھی ہیں۔ روزہ ہے، اس میں بھی دونوں کے لیے آسانیاں ہیں۔ حج ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ پر حج فرض ہے ورنہ نہیں۔ زکوٰۃ، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے ورنہ نہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اسلام آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔